السلام علیکم۔ عائشہ ارسلان ناولز میں آپ کا خوش آمدید۔ ناول نیم جانے جگہ، رائٹر نیم اینجل اروز، قسط نمبر 5۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لازمی جائیں۔ 1K سبسکرائب کا ٹارگیٹ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ پتہ نہیں مہوش کو کیا ہو گیا ہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے۔ ہاں میں گئی تھی، اس کے گھر کافی بیمار رہنے لگی اور کمزور بھی بہت ہو گئی ہے۔ وہ پہلے والی مہوش تو لگتی ہی نہیں ہے نا، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اسے۔ کینٹین کے دروازے سے قریب ہی ایک میز پہ مہوش کی دو دوستیں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ اپنی کلاس لے کے لیے کینٹین میں داخل ہوئی تو ان کی آواز اس تک آواز بلند پہنچ گئی تھی جس پہ اس کے چلتے قدم تھم گئے تھے۔ کیا تم نے اس سے یونی آنے کا پوچھا تھا؟ اب تو 1 ہفتہ ہونے والا ہے اسے یونی سے چھٹیاں کرتے کرتے، پہلی لڑکی نے فکر مندی سے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھا۔ ہاں یان میں نے پوچھا تھا، کہہ رہی تھی کہ اب شاید کبھی یونی نہ آ سکے، دوسرے نے خاصی پریشانی سے بتایا، جبکہ دروازے میں کھڑی ایمل کے دماغ میں ان گنت سوچیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی لڑکی کی جانب قدم بڑھا گئی۔ سنو، مجھے مہوش کے گھر کا ایڈریس چاہیے۔ اس نے بغیر لگی پٹی کے ڈائریکٹ کہا۔ تمہیں کیوں چاہیے؟ پہلی دوست قدرے حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ مجھے اس سے کچھ کام ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولی تو دونوں لڑکیوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلاتے اسے مہوش کے گھر کا ایڈریس لکھوا دیا۔ ایمل سے ان کی کوئی دوستی نہیں تھی، وہ بس ان کے سینئر تھی اور پوری یونی میں ذہین اسٹوڈنٹس کے فہرست میں شامل ہوتی تھی۔ پوری یونی جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر اور باہمت لڑکی ہے، اس لیے مہوش کی دوستوں نے زیادہ سوال کیے بغیر اسے پتہ لکھوا دیا تھا۔ تھینکس، وہ پتہ لیتی فوراً ہی کینٹین سے نکل گئی تھی۔ اس کی کوئی خاص کلاس نہیں تھی، جبھی اس نے فوراً ہی مہوش کے گھر جانے کا ارادہ کر لیے تھے۔ اس کے دل میں کئی سوالات پیدا ہو رہے تھے جس کا جواب صرف مہوش ہی دے سکتی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد اس کا رکشہ اس کے مطلوبہ پتہ پہ رکا۔ رکشے سے اتر کے رکشے والے کو پیسے دیتے اس نے ایک نظر اس چھوٹی مگر کھلی گلی پہ ڈالی جہاں دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے سناٹا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے مہوش کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ 2 منٹ بعد ہی اندر سے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ جی میں ایمل ہوں، مہوش کی دوست۔ اس نے اپنا تعارف کروایا تو 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دروازہ کھل گیا۔ کیا مہوش گھر پہ ہے؟ میں اسے ملنے آئی ہوں۔ دروازہ کھلتے سامنے 17 سالہ کی لڑکی کو کھڑا دیکھ اس نے مسکرا کے پوچھا۔ جی ہے وہ، آپ آئیں۔ اس لڑکی نے سائیڈ ہوتے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، ورنہ اس سے پہلے جو مہوش آپ کی دوستی ہیں نا، ان سے میں مل چکی ہوں۔ وہ لڑکی دروازہ بند کرتی سے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کرتی بولی۔ میں اس کی نئی دوست ہوں، وہ کافی دن سے یونی نہیں آ رہی تھی اس لیے اس سے ملنے چلی آئی۔ ایمل ایک نظر میں پورے گھر کا جائزہ لیتی بولی تو اس لڑکی نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، 3 کمرے تھے اور باہر ایک آنگن تھا، وہیں چھوٹا سا کچن بنا ہوا تھا۔ کون آیا ہے؟ دائیں جانب بنے کمرے سے ایک خاتون باہر آئی جو شاید ایمل کی ماما تھی۔ السلام علیکم، میں ایمل ہوں، مہوش کی دوست۔ سنا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے دیکھنے چلی آئی۔ ایمل نے مسکرا کے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا جاؤ بیٹا مل لو، وہ سامنے ہی اس کا کمرہ ہے۔ انہوں نے سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ ویسے آنٹی مہوش کو ہوا کیا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے مگر اس کا بخار ہی نہیں اتر رہا۔ تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے مگر پھر واپس بخار تیز ہو جاتا ہے۔ ایک بار بہت مشکل سے دوائی دلا کے لائی تھی مگر کوئی فرق نہیں پڑا اور اب وہ دوبارہ جا ہی نہیں رہی ہے۔ 5 دن پہلے اپنی کسی دوست کے گھر سے آئی تھی، اس کے بعد سے تو جیسے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، کسی سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی، بس ہر وقت کمرے میں ہی رہتی ہے۔ اللہ جانے پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ تفصیل سے بتاتے مہوش کی والدہ کی آواز آخر میں نم ہوئی۔ آپ فکر نہ کریں آنٹی، وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایمل کی تسلی دینے پہ وہ نم آنکھیں دوپٹے سے صاف کر گئی۔ جاؤ بیٹا آپ مل لو اس سے، اچھا ہے اس کا دل بہل جائے گا۔ اس کے کہنے پہ ایمل دھیرے سے سر ہلاتی سامنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہلکے سے دروازے پہ دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو سامنے دیوار کے ساتھ لگے 2 سنگل بیڈ پہ سے ایک پہ کوئی جیسے صدیوں سے بیمار وجود لیٹا ہوا تھا۔ مہوش، وہ اسے پکارتی دھیرے سے دروازہ بند کر کے اس کے بیڈ کے پاس آئی۔ تم؟ اس کی آواز پہ مہوش نے آنکھیں کھولتے اٹھنے کی کوشش کی مگر بخار کی وجہ سے جسم ٹوٹ رہا تھا جس وجہ سے اس سے اٹھا نہ گیا۔ میں مدد کرتی ہوں۔ ایمل نے آگے بڑھ کے اسے سہارا دینے کے لیے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا تو اسے لگا جیسے اس نے کسی گرم توے پہ ہاتھ رکھ لیا ہو۔ مہوش، تمہیں بہت تیز بخار ہے، تم نے کوئی دوائی لی؟ اسے پیچھے ٹیک لگا کے بٹھاتے وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پہ بیٹھتی فکر مندی سے بولی۔ تم یہاں کیسے؟
تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ مہوش اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اسپاٹ لہجے میں بولی، مجھے پتہ چلا کہ تم اتنے دنوں سے یونی نہیں آ رہی اور بیمار بھی ہو، تو میں تمہاری دوستوں سے پتہ کر لے کے تم سے ملنے آ گئی۔ ایمل اس کے چہرے کو گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ زرد چہرہ، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پہ ایک درد تھا جو ایمل دیکھ سکتی تھی۔ تم میں اتنی اچھی بات چیت تو نہیں تھی جو تم مجھے دیکھنے آئی ہو؟ مہوش اسی انداز میں بولی۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا جو ایمل کا دل گھبرا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں مہوش، ہماری اتنی اچھی دوستی تو نہیں ہے، دوستی تو کیا ہماری تو اتنی بات چیت بھی نہیں ہے، مگر ایمل نے دنستہ اپنی ابتدائی ادھوری چھوڑی۔ مگر کیا؟ مہوش کے تاثرات ابھی تک سپاٹ تھے، نہ غصہ، نہ بے چینی، نہ الجھن، کچھ نہ تھا اس کے چہرے پہ۔ مہوش، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی اس کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھنے لگی تو مہوش کے چہرے کا رنگ ایک دم سے پھک پڑا، جسے ایمل کی تیز نظروں نے اچھے سے محسوس کیا تھا۔ مہوش، مجھے اپنا دوست سمجھو اور جو بھی بات ہے مجھے بتا دو۔ آئی پرومس، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ایمل اس کے زرد ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتی سے یقین دلانے لگی، مگر مہوش تو جیسے سخت ہو گئی تھی۔ وہ وہیں 5 دن پہلے پیچھے چلی گئی تھی۔ جزلان کا دھوکہ، اس کا رونا، سسکنا، منتیں کرنا، سب جیسے ایک بار پھر آنکھوں کے آگے لہرا گیا تھا۔ اس نے اذیت سے آنکھیں زور سے میچی، پر کسی کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو تھپتھپاتا محسوس کرتے اس نے ایک جھٹکے سے آنکھ کھولی۔ مہوش، تم ٹھیک ہو؟ اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھتے ایمل فکر مند ہوئی۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ ضرور مہوش کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا ہے، مگر کیا یہ اسے پتہ لگانا تھا۔ وہ ایک جرنلسٹ بن رہی تھی، اسے لوگوں کی مدد کرنا بہت پسند تھا، سب کی مدد کے لیے وہ ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ بس اسی وجہ سے وہ مہوش سے کوئی بھی دوستی نہ ہونے کے باوجود جو مہوش کے دل میں چل رہا تھا اسے سننے آئی تھی۔ مگر یہاں آ کے اس نے جو مہوش کی حالت دیکھی تھی وہ قابل رحم تھی۔ کچھ نہیں ہوا، تم جاؤ یہاں سے، مہوش گھبراتے ہوئے اٹک کے کہتی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے جھٹک گئی۔ اس سے پہلے ایمل کچھ اور پوچھتی دروازہ کھلا، جس پہ مہوش نے ہراسائی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا، مگر وہاں سے اپنی چھوٹی بہن کو ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے اندر آتے دیکھ اسے تھوڑا سکون ہوا۔ یہ آپ کی چائے، وہ سائڈ کارنر میں پہ ٹرے رکھتی بولی، تو ایمل نے مسکرا کے شکریہ کہا، جس پہ مہوش کی بہن مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ایمل ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ مہوش، تمہیں ڈرنے، گھبرانے یا پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جو بھی بات ہے تم مجھے بتا سکتی ہو سکتا ہے میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو۔ ایمل ایک مخلص دوست کی طرح اس کی پریشانی پوچھ رہی تھی، مگر مہوش کے کانوں میں جزلان کی آواز گونج رہی تھی، اور ہاں، غلطی سے بھی کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ میرے پاس ہمارے گزرے ہوئے لمحات کی ساری یادیں موجود ہیں، وہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہوش، ایمل نے نرمی سے پکارا، جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ تم۔ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹاتی گھرائی تو ایمل پریشان ہو گئی۔ مہوش، اگر تم اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کرو گی تو تمہیں اچھا لگے گا، ایمل نے پھر سمجھایا۔ مجھے کسی کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرنا، پلیز چلی جاؤ، تم یہاں سے چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ مہوش اس کے سامنے ہاتھ جوڑے رو دی، جس پہ آگے بڑھ کے ایمل نے اسے اپنے گلے لگایا۔ کسی کا ساتھ پا کے مہوش جو اتنے دنوں سے اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی، ایمل کے گلے لگتے ہی زاروں قطار روتی اپنے دل کا غبار آنسوں کی صورت بہانے لگی۔ ایمل نے بھی اسے رونے دیا، وہ بس خاموشی سے اس کی پیٹھ سلاتی رہی۔ جب کافی دیر بعد مہوش کچھ نارمل ہوئی تو وہ اسے خود سے دور کرتی سائڈ کارنر پہ رکھی پانی کی چھوٹی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس کے منہ سے لگا گئی، جس سے مہوش نے چند گھونٹ بھرتے ہی پانی کی بوتل کو پھر دھکیل دیا تھا، جس پہ ایمل نے پانی کی بوتل واپس بند کرتے اس کی جگہ پہ رکھ دی۔ ایمل کی چائے بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اسے پرواہ کہاں تھی، وہ تو بس مہوش کی اس حالت کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی، اس کا جو بھی دکھ ہے وہ بانٹنا چاہتی تھی، اس کی پریشانی حل کرنا چاہتی تھی، مگر یہ تبھی ہوتا جب مہوش اس پر یقین کر کے اسے بتاتی، اور اب مہوش کو خود کا یقین دلانا تھا۔ مہوش، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، کیوں تم اتنی پریشان ہو، پتہ نہیں کیوں تم نے اپنا یہ حال بنایا ہوا ہے، مگر مہوش، اگر تم اپنے دل کا حل کسی کے ساتھ شیئر کرو گی تو تمہارا دل ہلکا ہوگا۔ میں جانتی ہوں اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، لیکن کیا پتا میرے پاس تمہاری پریشانی کا کوئی حل ہو، جس وجہ سے تم اتنی پریشان ہو رہی ہو، شاید ہو پریشانی اتنی بڑی ہو ہی نہ جتنی تم نے سوچ رکھی ہے۔ مہوش، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے جو اگر ہم ڈھونڈیں تو ہمیں مل جائے گا، مگر اس طرح سے کمرے میں بند ہو کے خود کو تکلیف دے کے اپنے گھر
گھر والوں کو پریشان کر کے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں باپ پریشان ہوں گے، اور وہ پریشانیاں اور فکر انہیں اندر ہی اندر کھائیں گی۔ بڑھاپے کی وجہ سے جھکے کندھے تمہاری پریشانی کی وجہ سے اور زیادہ جھکتے انہیں وقت سے پہلے مزید بوڑھا کر دیں گے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما جبکہ مہوش کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ پہ تھی۔ دل اور دماغ میں ایک الگ جنگ چل رہی تھی۔ وہ ایمل کے خلوص کو دیکھتے اسے سب بتانا چاہتی تھی، مگر اگلے ہی پل جزلان کی دھمکی یاد آ جاتی، جس وجہ سے وہ اپنی زبان کو پھر سے تالا لگا دیتی۔ دیکھو مہوش، میں نہیں جانتی کہ وجہ کیا ہے، تم کیوں کچھ بھی نہیں بتانا چاہ رہی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو تمہیں کسی کا بھی سامنا کرنے نہیں دے رہی۔ ایمل کی بات پہ مہوش نے جھٹکے سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ کیسے جان گئی کہ وہ شرمندہ ہے اور کسی کا سامنا نہیں کر پا رہی، کسی سے نظر نہیں ملا پا رہی؟ اسے کیسے یہ سب پتہ چلا؟ مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو؟ اسے خود کو تکتے دیکھ ایمل اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کرتی پیار سے بولی۔ مہوش کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا اور وہ ایک نتیجے پہ پہنچی، اسے سب بتاتی چلی گئی، جزلان سے پہلی خوشگوار ملاقات سے لے کے آخری تکلیف دہ ملاقات تک سب کچھ بتاتی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی، جبکہ ایمل تو اس کی ساری بات سنتے جیسے شاکڈ رہ گئی تھی۔ وہ جزلان کو تو جانتی تھی، مگر مہوش، اس نے جزلان کی باتوں میں آ کے خود اپنی عزت خراب کی تھی۔ یہ بات سنتے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تم صحیح کہتی تھی جزلان خان کے بارے میں، وہ واقعی ایک بھیڑیا ہے، وہ کھا گیا ہے، مجھے برباد کر دی ہے اس نے میری زندگی۔ وہ روتے ہوئے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا گئی۔ اسے کیوں بول رہی ہو تم خود اس کے پاس گئی تھی، اس نے تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کی تھی، صرف اسے کوسنے کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی، تو اب بیٹھ کے رو کیوں رہی ہو؟ ایمل نے جھپتے ہوئے لہجے میں کہا تو مہوش کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ساری غلطی اس میں اس کی اپنی ہی تھی۔ نہ وہ جزلان کے ساتھ زیادہ فری ہوتی، نہ وہ اس کی باتوں میں ہوتی۔ اگر محبت کر بھی لی تھی تو شادی سے پہلے اسے اپنے قریب تو بالکل نہیں آنے دیتی، مگر جیسے اسے جزلان کے علاوہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا تھا۔ جزلان تو تھا ہی شکاری، لیکن اگر وہ اسے اپنے قریب نہ آنے دیتی تو اس کی ہمت نہ ہوتی اسے اپنے ہاتھ لگانے کی، مگر اس نے بھی جزلان کا برابر کا ساتھ دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس وقت خود کا مجرم محسوس کر رہی تھی، سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، غلطی میری ہے، ساری غلطی میری ہے، مجھے اسے اپنے قریب آنے ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ وقت نکل جانے کے بعد اب پچھتا رہی تھی، جس کا کچھ فائدہ ہی نہیں تھا۔ مہوش، اب تمہیں بہت ہمت سے کام لینا ہے، ایسے بستر پہ پڑی رہو گی تو تمہارے گھر والے پریشان ہوتے رہیں گے۔ میں نے تمہاری وجہ سے آنٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، وہ بہت فکر مند ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے لیے نہ صحیح، پر اب تم اپنے گھر والوں کے لیے جیو۔ جو ہو چکا ہے اسے بلایا نہیں جا سکتا، نہ ہی بدلا جا سکتا ہے، مگر اس سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جانتی ہو یہ مشکل ہے اور اس میں کافی وقت لگے گا، لیکن دیکھنا ایک دن آئے گا جب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمل نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ بہت کچھ اسے کہنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ عورت کے پاس صرف اس کی عزت ہی ہوتی ہے جو اس نے اپنی بیوقوفی میں گنوا دی تھی، مگر وہ اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے کہہ نہ سکی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی ایمل، میں دنیا کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اگر میں باہر نکلنا کا سوچتی بھی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے سب مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں، میرے چہرے پہ چھائی اذیت کو پڑھ پا رہے ہیں۔ میں کیسے سب کو منہ دکھاؤں گی؟ ایمل کیسے؟ وہ سسک اٹھی۔ ایمل نے اسے دکھ سے دیکھا۔ اگر تم اس طرح گھر میں ڈر کے بیٹھی رہو گی تو تمہیں کمزور سمجھ کے اور ڈرائے گا، تم ہمیشہ اس سے ڈرتی ایک کمرے میں قید ہو کے رہ جاؤ گی۔ تم باہر نکلو، اپنی پڑھائی مکمل کرو، کسی مقام پہ پہنچو، پھر دیکھنا تمہارے سارے ڈر خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ایمل نے اسے ہمت دی تھی، مگر مہوش کا دل اب بھی جیسے ماننے کو تیار نہ تھا۔ ایمل، میرا ایک کام کرو گی؟ چند منٹ کی خاموشی کے بعد مہوش نے امید سے پوچھا۔ بولو۔ کیا تم جزلان کے خلاف سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر سکتی ہو؟ کیا تم اس کا چہرہ بے نقاب کر سکتی ہو؟ کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری طرح اور کوئی معصوم لڑکی اس کے جال میں پھنسے۔ مہوش کی بات سنتے ایمل سوچ میں پڑ گئی۔ وہ ہمیشہ ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی تھی، تو کیا وہ اس بار نہیں اٹھا سکتی تھی؟ اور لڑکیوں کو محفوظ نہیں کر سکتی تھی؟ ایمل، میں کمزور ہوں، ڈرپوک ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر تم بہت بہادر ہو، برائی کے خلاف لڑ سکتی ہو۔ پلیز پلیز میرا نام آئے بغیر اس کے خلاف پوسٹ کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ لڑکیاں اس سے بچ سکیں۔ مہوش نے پرامید بھرے لہجے میں کہا تو ایمل نے گہری سانس بھرتے اس بات میں سر ہلا دیا
ٹھیک ہے، ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جب جرنلسٹ بنوں گی وہ تب کی تب دیکھی جائے گی، مگر ابھی سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم بغیر کچھ بنے بھی صرف ایک فیور فل پوسٹ کر دیں تو وہ بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے، اور میرے اندر اتنی ہمت ہے کہ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکوں۔ تم فکر مت کرو، میں آج ہی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ پوسٹ کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ ایک بہت بڑا آدمی ہے، لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو جزلان خان کا چہرہ جلد بے نقاب ہوگا۔ وہ ایک عزم سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، میں اب چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں تم سے کانٹیکٹ میں رہوں گی۔ ایمل جھک کے اس سے گلے ملی۔ بیٹھو، چائے تو پیو، یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، میں دوسری منگواتی ہوں۔ مہوش نے اسے روکنا چاہا، اس سے بات کر کے مہوش کا دل بہت کافی کم ہو گیا تھا، اور اب وہ اپنے آپ کو تھوڑا ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر کبھی ابھی بھی چلتی ہوں، اور ہاں تم بھی دوائی لے لینا، اور ٹھیک ہو کے جلد سے جلد واپس یونی جوائن کرنا۔ ایمل مسکرا کے بولی تو مہوش نے بھی مسکرا کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مہوش کو ایمل پہلے بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ ایمل اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، اس لیے مہوش اسے مغرور سمجھتی تھی۔ مگر آج ایمل خود اس کے پاس آئی، اس کو سمجھایا، اس کی مدد کی، تو مہوش کو پتہ چلا کہ وہ اتنے سالوں سے غلط تھی۔ ایمل ایک بہت اچھی لڑکی تھی جو بغیر کسی غرض کے سب کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ روشنیوں میں نہائی حویلی اس وقت دلہن لگ رہی تھی۔ پوری حویلی کو گولڈن لائٹ سے سجایا گیا تھا، ہر طرف تازہ پھول لگے ہوئے تھے جس کی خوشبو سے پوری حویلی مہک رہی تھی۔ آج آئلہ کے گھر مائیوں تھی، جبکہ رائت نے مائیوں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا اس کے پاس اور بھی بہت سے ضروری کام ہیں ایک جگہ بیٹھنے کے علاوہ، اور اس نے وہ کیوں کہا تھا طراغ خان اچھے سے جانتے تھے۔ طراغ خان کے کافی ارمان تھے اپنے بیٹوں کی شادی کو لے کے، مگر رائت نے جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ان کا کوئی ارمان پورا نہیں کرے گا۔ نوال اور نور بیگم کے ساتھ خاندان کی چند خواتین آئلہ کی طرف جا رہی تھیں۔ بارات 2 دن بعد تھی، مگر حویلی میں ابھی سے بارات والا ماحول لگ رہا تھا۔ ہر کوئی تیاری میں مگن ادھر سے ادھر مصروف انداز میں آتا جاتا نظر آ رہا تھا، مگر ایسے میں کوئی بہت ہی فرصت سے پرسکون سا اپنے کمرے میں لیٹا فون چلانے میں مصروف تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں سگریٹ پکڑے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گہرے گہرے کش لگا رہا تھا۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، وہ بس اپنے کام میں لگا ہوا تھا کہ دفتن اس کا فون بجا۔ اپنے خاص آدمی دیواد کی کال آتے دیکھ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ ہاں بولو۔ فون کان سے لگائے، آنکھیں موندے سگریٹ لبوں میں دبائے گہرا کش لگایا۔ سر، آپ کے خلاف ایک نیوز سوشل میڈیا پہ کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ جواد نے تھوڑا گھبرا کے اطلاع دی۔ جواد، تم نے مجھے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے؟ یار ایسی خبریں تو آئے روز میرے خلاف چلتی رہتی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ لاپرواہی سے بولا، کیونکہ اس کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ جب سے وہ سیاست میں آیا تھا تب سے ہی اس کے خلاف خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ سر، یہ خبر ہے تو چھوٹی، مگر اس سے آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ جواد نے خطرے سے آگاہ کیا۔ کیا مطلب؟ اس کے ماتھے پہ بل آئے۔ سر، ایک لڑکی نے ہر پلیٹ فارم پہ آپ کے خلاف ایک نیوز بریک کی ہے کہ آپ نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، انہیں اپنے پیار کے جال میں پھنسا کے ان کا فائدہ اٹھایا ہے، اور جب اپنا مطلب پورا ہو گیا تو ان کو دھمکایا بھی ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو ان کی ویڈیوز اور تصویر وائرل کر دیں گے۔ اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے۔ پورے سوشل میڈیا پہ یہی نیوز چل رہی ہے، اور ہر ٹی وی چینل پہ بھی لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کا فائدہ ہماری مخالف پارٹی اٹھا رہی ہے۔ جواد نے جلدی ساری بات اس کے گوش گزار کی، جسے جزلان ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھا۔ تو تم لوگوں نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ تم لوگ بھی میڈیا کو جمع کر کے اس خبر کو جھوٹا ہونے کا بیان دو۔ جزلان غصے سے دہاڑا۔ اس کے لیے بہت سی خبریں چلی تھیں، مگر اس نے آرام سے سب کو اگنور کر دیا تھا۔ مگر یہ خبر اگنور کرنے والی نہیں تھی، اس ایک خبر کی وجہ سے اس کی کرسی جا سکتی تھی۔ سر، ہم نے بیان دے دیا ہے، مگر اس کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جواد نے اس کے غصے میں مزید اضافہ کیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی جس نے یہ خبر پھیلائی ہے؟ وہ جبڑے پیچھے ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ اس کے شدید غصے کا پتہ اس کے ہاتھ اور گردن کی پھولی رگیں دے رہی تھی۔ ایمل خان نام ہے اس کا، جرنلسٹ بن رہی ہے، اور
گلشن میں رہتی ہے۔ جواد پہلے سے ہی ساری انفارمیشن نکلوا کے بیٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم مجھے شہر شروع ہونے سے والے راستے پہ ملو، جزلان ضبط سے کہتا، لال سرخ آنکھیں لیے جلتا سگریٹ زمین پہ پھینکتے اس پہ سے چلتا ہوا تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ رکو جزلان، اسے جلدی میں حویلی سے نکلتے دیکھ لان میں موجود راو خانے سے روکا۔ بابا، میں ابھی جلدی میں ہوں، وہ انہیں سپاٹ انداز میں جواب دیتا ان کی سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ جتنے غصے میں تھا یہاں رک کے کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا، بس جلد سے جلد اس لڑکے کے گھر پہنچنا چاہتا تھا جس نے جزلان خان سے پنگا لیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے تھے، آسمان نے کالی چادر اوڑھنی شروع کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا تھا۔ پیلے ہرے گیردار فراق کے ساتھ ہرا چوڑی دار پاجامہ، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پہ اوڑھے، بالوں کی چوٹی بنائے جو کندھوں سے آگے جو رہی تھی، چمکتا ہوا اجالا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے پاک، وہ آسمان سے اتری پری لگ رہی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتے نہیں تک رہا تھا، جبکہ تبسم بیگم تو اپنی بیٹی کی بار بار نظر اتار رہی تھی۔ آئلہ کی مایوں گھر میں ہی رکھی گئی تھی۔ مایوں میں زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا، بس آئلہ کے ننیال اور ددیال والے اور اس کی چند دوستیں تھیں۔ عورتیں ساری اندر لاؤنج میں تھیں، جبکہ آئلہ کے پردے کو مد نظر رکھتے ہوئے مرد حضرات کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ سب ہی رسم کرنے میں مصروف تھے جب 4 ملازمیں ہاتھوں میں تھال پکڑے لان میں داخل ہوئیں۔ ان کے ساتھ نور بیگم اور نوال بھی تھی۔ تبسم بیگم ان کے استقبال کے لیے آئلہ کے پاس سے اٹھ کے ان کی لوگوں کی جانب بڑھ گئیں۔ آئیے، آپ ہی لوگوں کا انتظار تھا۔ نور بیگم نے باری باری انہیں سب سے ملوایا تو تبسم بیگم نے مسکراتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا۔ کیا میں اپنی بھابھی سے مل لوں؟ نوال نے ایکسائٹڈ ہوتے تبسم بیگم سے پوچھا تو وہ مسکرا دیں۔ آئلہ بھی کب سے آپ کا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ جب میں نے اسے بتایا تھا نا کہ اس کی ایک نند بھی ہے، تب سے ہی وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، تبسم بیگم شائستگی سے بولیں۔ شادی کی تاریخ رکھنے کے بعد راو خان نے انہیں حویلی کھانے پہ بلایا تھا۔ جب بھی تبسم کی نوال سے ملاقات ہوئی تھی، وہ انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ سیدھی سادی، بہت معصوم سی لڑکی، انہیں کافی پسند آئی تھی۔ واؤ، میں ابھی جا کے ملتی ہوں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی تیزی سے آئلہ کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھابھی۔ نوال اس کی جانب ہاتھ بڑھاتی اس کے برابر میں جا بیٹھی۔ آپ نوال ہو؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کے خوبصورت نئے نقش والی لڑکی کو دیکھا۔ جی میں ہی نوال ہوں، اور بھابھی ماشاءاللہ سے آپ تو اتنی پیاری ہیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنی پیاری ہوگی۔ آئلہ کے دھیرے سے پیار سے پوچھنے پہ وہ خوشی سے بولی، شکریہ۔ وہ سر جھکائے اپنی تعریف پہ شرما گئی۔ یہ لے۔ نوال نے ٹیبل پہ رکھی مٹھائی کی پلیٹ سے چھوٹا سا مٹھائی کا ٹکڑا اس کے منہ کی جانب کیا تو آئلہ نے منہ کھول دیا، اور بدلے میں آئلہ نے اس سے چمچ لیتے تھوڑی سی مٹھائی اسے کھلائی۔ اسے اپنی اکلوتی نند کافی اچھی لگی تھی۔ بس 2 دن کی بات ہے اور ہے بھابھی، پھر آپ کے آنے سے ہماری ویلی میں رونق ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے آپ رائد بھائی کو بھی بدل دیں گی۔ نوال خوشی سے کہتی آخری بات دل میں بولی۔ اسے نور بیگم نے بتایا تھا کہ آئلہ ایک ملنسار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور رائد جس طرح دیوانوں کی طرح اسے محبت کرتا ہے نا، یقین تھا آئلہ آ کے اسے ضرور بدل دے گی، رائد کے دل سے ان سب کے لیے نفرت کو مٹا دے گی۔ رونق تو اب بھی ہوتی ہوگی، آخر آپ گھر بھر کی اکلوتی بیٹی جو ہے، 2 بھائیوں کی ایک پیاری سی جان، بابا کی لاڈلی، آپ کے ہونے سے بھلا کون سا گھر سونا ہو سکتا ہے؟ آئلہ پیار سے مسکرا کے بولی تو نوال کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ایک ایک کر کے باپ بھائی کے غصے سے بھری باتیں داستانیں سب یاد آ گئے۔ ایک دم دل بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ آئلہ فکر مند ہوئی۔ کچھ نہیں، وہ بڑی سی زخمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے اسے اپنی صحیح ہونے کا یقین دلانے لگے ہوں۔ ہم جانتے ہیں آپ بھی اپنے بابا اور بھائیوں سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ تبھی ان کے پیار کے ذکر پہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ اس کے رونے کا کچھ اور ہی مطلب لے گئی تھی، جبکہ نوال کا دل زخمی ہو رہا تھا، مگر اس میں آئلہ کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے باپ بھائی کے لاڈ پیار کو، اسے صرف ایک بوجھ اور فالتو چیز سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور آج وہ تو کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ نوال بات کا رخ بدلنے کے لیے
کوئی موضوع ہی تلاش کر رہی تھی جب اس کی یہ مشکل نور بیگم نے وہاں آتے ختم کر دی۔ اس نے فوراً ہی اٹھ کے نور بیگم کو بیٹھنے کی جگہ دی اور خود انگلی کے پوروں سے آنکھیں صاف کرتی ایک سائڈ پہ چلی گئی۔ وہ جتنا آنکھیں صاف کر رہی تھی اتنے ہی آنسو آنکھوں میں پھر بھر جا رہے تھے۔ وہ سب بھی الگ ایک کونے میں کھڑی کافی دیر تک خود پہ قابو کرتی رہی، مگر پھر آئلہ کو اپنے بابا کے ساتھ اپنے ہی فون میں تصویر بنواتے دیکھ اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا۔ آئلہ کے بابا پیار سے آئلہ کا ماتھا چومتے تو اس کے اندر ایک احساس کمتری جگہ بننے لگتی۔ اسے تو راغ خان کی باتیں صحیح لگنے لگتی، اسے اپنا آپ بیوانی لگنے لگا تھا۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ وہ حسرت بھری نظروں سے وہ منظر دیکھ رہی تھی جہاں بیٹی اپنے باپ کے ساتھ خوشی خوشی اپنے فون میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ چھن سے ایک موتی لٹک کے اس کی آنکھ سے گرا جسے وہ بے دردی سے صاف کر گئی۔ اپنی طرف تبسم بیگم کو آتے دیکھ اس نے جلدی سے خود کو نارمل کیا۔ بیٹا آپ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہاں سب آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ اور آئلہ وہ تو کتنی بار آپ کا پوچھ چکی ہے۔ تبسم بیگم نے پیار سے کہا، بس آنٹی وہ فون آیا تھا تو وہی سننے یہاں آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے بہانہ کر گئی۔ اچھا چلو آ جاؤ۔ اب تبسم بیگم کے کہنے پہ وہ ان کے ساتھ ہی ضبط کرتی زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ گئی۔ بیٹا دروازہ اچھے سے اندر سے بند کر لو، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ دیار صاحب اپنے آفس والوں کی طرف سے کسی پارٹی میں جا رہے تھے، جب جاتے جاتے ایمل کو ہدایت کرنا نہ بولیں۔ جی پاپا آپ بے فکر ہو جائیں، میں اچھے سے دروازہ بند کر لوں گی۔ ایمل انہیں بے فکر کرتی اس نے پیچھے ہی دروازے تک آئی۔ جب تک وہ چلے نہ گئے وہ دروازے پہ کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور ان کے جاتے ہی دروازے کو اچھے سے لاک کر کے اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی وہ کچن میں گھستی اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ چائے اور بسکٹ لیے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھی ٹی وی دیکھنے کے لیے کے ساتھ چائے انجوائے کر رہی تھی۔ چینل بدلتے ہی اس کی نظر نیوز سے گزری جہاں جزلان خان کے خلاف اس کی گئی پوسٹ کے اوپر چرچے ہو رہے تھے۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اس کی پوسٹ پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ وہ ابھی ٹی وی میں مگن مسکراتے ہوئے جزلان خان کے خلاف چلتی ہیڈ لائن کو دیکھ پڑ رہی تھی جب ہی دفتن باہر کا دروازہ بجا۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتی ہاتھ میں پکڑا بسکٹ منہ میں ڈالتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کون؟ اس نے دروازے پہ رک کے آواز لگا کے پوچھا۔ ایمل خان۔ باہر سے اپنا نام کی باری فکار پہ اس نے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ہیلو مس کیسی ہو؟ جزلان خان سرخ آنکھیں لیے قدم بڑھاتا گھر میں داخل ہوا تو ایمل بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جزلان کے پیچھے اس کے کچھ گارڈز اندر تو کچھ گارڈز باہر دروازے پہ ہی رک گئے۔ جبکہ وہ سکون سے اندر آتا پورے گھر پہ ایک طاہرانہ نظر ڈال رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتی گرائی۔ جزلان نے اوپر سے نیچے تک دھات دینے والے انداز میں دیکھا۔ آتی تم میرے قد کے برابر بھی نہیں ہو، مگر ہمت تم میں بڑی ہے جو جزلان خان سے پنگا لیا ہے۔ اپنے کندھے سے نیچے آتے اس کے وجود کو دیکھتے اس نے طنز کیا تو ایمل مٹکیاں بھینچ کے رہ گئی۔ ابھی اور ایسی وقت یہاں سے نکل جاؤ ورنہ میں پورے محلے کو جمع کر لوں گی۔ وہ دبا دبا دہاڑتی اس کی آنکھوں میں اپنی شربتی آنکھیں ڈالے بے خوف لہجے میں کہتی۔ جزلان کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو جزلان خان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آواز اونچی کرنے کی ہمت کر گئی تھی، ورنہ جزلان خان کسی کے باپ کی اونچی آواز برداشت نہ کرے۔ جانتی ہو تم میں ہمت بہت ہے لڑکی، مگر تمہاری ہمت سے مجھے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تمہاری ایک کی ہوئی پوسٹ کی وجہ سے میرے سپورٹرز کم ہو رہے ہیں، اس لیے تم ابھی اور اسی وقت ایک اور پوسٹ کرو گی جس میں تم صاف صاف لوگوں کو بتاؤ گی کہ تم نے یہ سب میرے مخالفتوں کے کہنے پہ کیا ہے، مگر تم اب مزید جھوٹ کا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے یہ پوسٹ کر کے سچ بتا رہی ہو کہ جزلان خان پہ لگائے گئے الزام بے بنیاد ہیں۔ جزلان پشت پہ ہاتھ باندھے سکون سے اس کے سامنے کھڑا اسے حکم سنا رہا تھا، جس پہ ایمل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے تم جیسے بے حس اور مفاد پرست شیطان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں بہت دیر کر دی ہے، مگر کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے۔ بس اب مجھے انتظار ہے تمہاری بربادی کا۔ وہ مضبوط لہجے میں کہتی جزلان کو غصہ دلا گئی۔ تم خود کو شاید کوئی توپ چیز سمجھتی ہو، مگر تم ابھی جزلان خان کو نہیں جانتی۔ اگر جان جاتی تو یہ حرکت نہ کرتی، وہ تم کر چکی ہو۔ وہ حد درجہ سختی سے بولا جس پہ ایمل نے سر جھٹکا۔ تمہیں اچھے سے جانتی ہوں تبھی یہ حرکت کی ہے، تم جیسے دھوکے باز شخص کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا
جو معصوم لڑکیوں کو استعمال کر کے انہیں ساری زندگی کے لیے برباد کرتا ہے۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو، جیسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غصے اور نفرت میں بولتی چلی گئی، جس کے بعد اس کے سامنے کھڑے جزلان خان کا زوردار قہقہ گونجا۔ ویسے تم بھی کسی کی بہن بیٹی اور کافی خوبصورت بھی ہو۔ وہ ڈھیلے سے کرتے پاجامے میں موجود اس کے وجود کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے کمینگی سے کہتا اس کی جانب قدم بڑھانے لگا تو ایمل کے وجود میں انگارے بھڑک اٹھے۔ اس سے پہلے ان کے بیچ انچ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ایمل جلدی سے پیچھے ہوئی۔ یہاں سے چلے جاؤ جزلان خان، ورنہ میں پورا میڈیا یہاں جمع کر لوں گی۔ ایمل نے انگلی اٹھاتے دانت پیستے دھمکی دی، جس سے جزلان کے چہرے پہ ایک استحضاء مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اسے یقین تھا پولیس والے خود اس کے انڈر کام کرتے ہوں گے، وہ یہاں آ کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ بس ایک میڈیا ہی تھا جو اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے میڈیا کی دھمکی دی۔ جس کو بلانا ہے بلا لو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ جزلان سکون سے جا کے لان میں رکھی کرسی پہ بیٹھ گیا، جس پہ ایمل صبر کے گھونٹ بھرتی اندر بڑھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ہاتھ میں فون پکڑے باہر آتی سیدھے جزلان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ میں میڈیا رپورٹرز کو فون کر چکی ہوں، ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، چلے جاؤ یہاں سے اور کبھی دوبارہ میرے راستے میں مت آنا۔ وہ گہری سانس بھرتی ضبط سے بولی، مگر جزلان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ویسے ہی سکون سے بیٹھا اسے مسکرا کے دیکھتا رہا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا ایمل کے لیے ناممکن تھا، مگر وہ اس سے ڈرنے والی نہیں تھی، یہ تو طے تھا۔ 15 منٹ بعد ہی 4-5 گاڑیاں آگے پیچھے اس کے دروازے پہ رکیں۔ گلی میں ہلچل کے سب لوگ گھروں سے نکل کے باہر آ گئے تھے، مگر دیار صاحب جیسے شریف آدمی کے دروازے پہ ہٹے کٹے آدمیوں اور میڈیا کے نمائندوں کو دیکھتے سبھی حیران تھے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سبھی باہر کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے اندر جا کے پوچھنے کی زحمت نہ کی تھی۔ کیا آپ ایمل ہیں؟ ایک لڑکی ہاتھ میں مائک پکڑے ایمل کے پاس آئی، جو اب دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ جی میں ہی ایمل ہوں، اور میں نے ہی آپ سب لوگوں کو یہاں بلایا ہے۔ یہ جزلان خان میرے گھر میں زبردستی گھس گئے، مجھے ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ سخت لہجے میں بولی تو جزلان خان مسکراتے ہوئے اٹھ کے ان میڈیا والوں کی طرف بڑھ گیا، جو خود بھی ایمل کی بات کی تفتیش کرنے اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ سر کیا یہ سچ ہے؟ سارے رپورٹر مائک اس کے سامنے کیے اس کے جواب کے منتظر تھے۔ ہر کیمرہ جزلان خان پہ ٹکا ہوا تھا۔ میری ہونے والی بیوی مجھ سے کچھ خفا ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے۔ جزلان کے جواب پہ جہاں میڈیا والے شوق تھے، وہیں ایمل کو بھی 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے، وہ چیخی، جس پہ جزلان مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ ڈارلنگ دیکھو، جو بھی ناراضگی ہے وہ مجھ سے ہے۔ مانتا ہوں میں نے چیٹنگ کی ہے، پہلے تمہیں ہی وہ میرے خلاف پوسٹ کرنے کا کہا اور پھر خود ہی آ کے تم پہ غصہ بھی کر رہا ہوں، مگر میں کیا کروں، لوگ اسے صحیح سمجھ رہے ہیں۔ وہ ویسے بھی میں نے تمہیں صرف 1 گھنٹے کا ڈیئر دیا تھا، اس کے بعد تو وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہی کرنی تھی نا، مگر تم بھول گئی، اس لیے مجھے تھوڑا غصہ آ گیا، جس وجہ سے میں نے تمہیں ڈانٹ بھی دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم میڈیا والوں کو بلا کے ایسی باتیں کرو گی۔ جزلان بولے جا رہا تھا، جبکہ ایمل تو آنکھیں پھاڑے اس کی گوہر افشائیاں سن رہی تھی۔ وہ کیا بول رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ کرنے کیا جا رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کے اس کے دماغ تو بس سائنسنگ کر رہا تھا، یہ جھوٹ۔ ڈارلنگ بس اب جانے بھی دو نا، ناراضگی ختم کرو، انکل بھی بس آنے ہی والے ہوں گے، میں ان سے تمہاری شکایت کروں گا کہ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو۔ وہ اس کی بات کاٹتے اس کے سامنے کھڑا مسکرا کے بولا، تمہارے بابا اس وقت جس پارٹی میں موجود ہیں، وہاں میرا بندہ ان پہ نشانہ سادے کھڑا ہے، باقی آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ بہت ہی عاشقی سے اس کی جانب جھکتے بولا تو ایمل نے بےشکینی سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے بھول گئی کہ اس کے آدمی سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ میں ایمل، یہ سر کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ مس ایمل، کیا وہ پوسٹ ڈیئر تھی؟ کیا واقعی آپ لوگوں کی شادی ہونے والی ہے؟ اب سارے رپورٹر کے مائک اور کیمراز ایمل کی جانب تھے۔ وہ بے درپے اس سے سوال کر رہے تھے، مگر ایمل کا دماغ تو اپنے بابا میں اٹک گیا تھا۔ اس کے بابا ہی اس کی کل کائنات تھی۔ ماں تو بچپن میں ہی چھوڑ کے چلی گئی تھی، اس کے بابا ہی اسے ماں باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ وہ اپنے بابا پہ کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتی تھی، وہی تو اس کے جینے کی وجہ تھے، وہ انہیں کیسے کچھ ہونے دے سکتی تھی؟ ایمل، یہ لوگ منتظر ہیں تمہارے جواب کے۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر جزلان نے پکارا تو وہ ہوش میں لوٹتی جلدی سے ہاں میں سرل آ گئی۔ جو کچھ جزلان نے کہا وہ سب سچ ہے، دل پہ تھپڑا رکھ کے کہتی وہ سر جھکائے آنکھیں میچ گئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ آج ایک ظالم سے ہار گئی، آج وہ خود سے شرمندہ ہو کے رہ گئی تھی۔
چند ایک مزید اجلان سے سوال کرنے کے بعد میڈیا والے وہاں سے جا چکے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ پوسٹ صرف ایک ڈیر تھی اور ایمل جزلان خان کے ہونے والی بیوی۔ انہیں تو ایک اور بریکنگ نیوز مل گئی تھی۔ وہ لوگ جا چکے تھے مگر ایمل ابھی تک وہی سر جھکائے کھڑی تھی۔ بہادر کے ساتھ سمجھدار بھی ہے اور میرے ٹکر کی بھی۔ اب مزہ آئے گا تمہارے ساتھ مقابلے میں، تیار ہو جاؤ جزلان خان سے ہارنے کے لیے۔ جزلان خان تو مسخرانہ انداز میں کہتا گھر سے باہر نکل گیا تو ایمل نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ لگ دیا اپنے ذہن کے کوڑے دوڑانے لگی۔ اس کے ساتھ یہ اچانک کیا ہوا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے تو جزلان خان کو ہرانے کے لیے میڈیا کو یہاں بلایا تھا، اس کا مکروہ چہرہ دکھانے کے لیے انہیں بلایا تھا، مگر جزلان خان جیسے شاطر آدمی نے اس کی چاک اسی پہ الٹ کے اس سے بہت بری طرح پھنسایا تھا، جبکہ خود تو وہ آرام سے بری الزامہ ہو گیا تھا۔ ایمل کے لیے اس مشکل سے نکلنا شاید ہی اب کبھی ممکن تھا، مگر وہ خود سے عزم کر چکی تھی کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ ہمت نہیں ہارے گی، ہر وقت جزلان خان کا ڈٹ کے مقابلہ کرے گی اور اسے ہرائے گی بھی۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائیں اینڈ بیل آئیکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ اب تک سب سے پہلے میسر ہو۔ تھینک یو سو مچ۔